لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يا سري الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر گگن بی بی مرحومہ بنت شوکت حسین اور شہر بانو مرحومہ بنت اختر حسین کی روح کو ارواح کو ایصال فرما دیجیے. تمام محترم سامعین سے گزارش ہے کہ پوری ذمہ داری، توجہ اور دلچسپی سے فردن فردن بلند تر صلوات پڑھنے کا ثواب حاصل کریں. رضا مولا عنوان بیان ہے. محترم مومنین، مسئلہ قابل غور یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر والے اس سے راضی رہیں، اس کے پڑوسی اس سے راضی رہیں، اس کے اعزاء اور قربا اس سے راضی رہیں، اور اس کی بستی کے لوگ اس سے راضی رہیں، اور اس کے سماج کے لوگ اس سے راضی رہیں. تو کیا یہ سوچ صحت مند ہے؟ کیا یہ فکر مناسب ہے کہ بستی والے راضی رہیں، گھر والے راضی رہیں، شہر والے راضی رہیں، موضع کے لوگ راضی رہیں؟ نہیں. سب سے زیادہ معیاری فکر یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے، ہمارا رسول ہم سے راضی رہے، اہل بیت ہم سے راضی رہے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ کوئی پیمانہ نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم اس تقدوں میں رہیں. دیکھیے، یہ تو خیر فکر ہوتی ہے، کوشش. بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور ان کی خواہش تھی. چنانچہ حدیث قدسی میں نے پڑھا ہے کہ کوہ طور پہ جاتے تھے، برابر جاتے تھے، بہت ہی فرنکلی جاتے تھے. حضرت موسیٰ وہ تو نہ وحی کا انتظار، نہ جبریل کا انتظار، کوہ طور پہ پہنچ گئے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے لگے. تو ایک نبی موسیٰ ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا تھا، ورنہ نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ عیسیٰ، نہ اور کوئی نبی ایسا نہ تھا. سب وحی کے پابند تھے، سب جبریل کے محتاج تھے. وہ آئے تو کوئی رابطہ اللہ سے ہو، وحی آئے تو کچھ اللہ کا پیغام ملے. مگر چونکہ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، کلیم اللہ، تو 1,24,000 نبیوں میں اور کسی کا نبی خطاب اور لقب کلیم اللہ نہیں ہے. تو اب بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو وہ جو قرآن کا جز نہیں ہے مگر باتیں بڑی اچھی ہیں. اس میں دیکھیں، کلام بھی اللہ کا ہو، الفاظ بھی اللہ کے ہوں. چونکہ بڑے ذمہ دار سامعین کو میں دیکھ رہا ہوں، مجمع نہ بہت مختصر ہے نہ بہت بڑا ہے، لیکن جو سامعین وہ بڑے ذمہ دار میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے میں بہت ہی ایک شرف محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے اہم ترین مجمع سے میں مخاطب ہوں. اس میں قصبورہ کا بھی مجمع، مصطفیٰ آباد کے بھی بڑے اچھے سامعین، جعفر آباد کے بھی لوگ، پھر یہاں حجپورہ کا جو مجمع ہے، تو بڑا دو آتشہ سامعین ہے نا. تو ایسے میں مجھے بڑا اطمینان ہے کہ میں جو باتیں گزارش کروں گا وہ
معاف کیجیے گا صلوات میں کنجوسی ہو رہی ہے. دیکھیں روپے پیسے میں کنجوسی کر لیں تو کر لیں، حالانکہ وہ بھی اچھی بات نہیں، مگر فضائل اہل بیت کو سن کے بخل اور کنجوسی یہ مناسب نہیں ہے. پورے حوصلے اور جذبات ولا کے ساتھ تو پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے. تو الفاظ بھی اللہ کے ہوں اور مفہوم بھی اللہ کا ہو، مگر اسے معجزے کے طور پر نہ پیش کیا جائے تو وہ حدیث قدسی ہے. مفہوم بھی اللہ کا ہو، الفاظ بھی اللہ کے ہوں اور اسے معجزے کے طور پر پیش کیا جائے تو وہ قرآن ہے. مفہوم اللہ کا ہو، الفاظ رسول کے ہوں تو وہ بس حدیث ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو حدیث قدسی میں یہ موجود ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی طابہ سرا نے اسے مرتب کیا ہے، جس میں اللہ کے الفاظ ہیں اور اس کے مفہوم ہیں، مگر وہ معجزے کے طور پر پیش نہیں ہوا، اس لیے وہ آیت نہیں کہلایا، وہ قرآن نہیں کہلایا، وہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید کی طرح نہیں کہلایا ہے، کلام اللہ. اب اس میں ملاحظہ فرمایا آپ کہ جناب موسیٰ نے بڑی اچھی اچھی باتیں پروردگار عالم سے کی ہیں. کبھی ایک مرتبہ پوچھا، سنا دوں؟ موڈ چاہیے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ موڈ چاہیے مومنین کا. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ، پروردگار تو جب بہت خوش ہوتا ہے اپنے کسی بندے سے تو اس پہ کیا نعمت بھیجتا ہے، کیا لطف و کرم بھیجتا ہے. سنیں، آپ کو اچھا لگے تو آپ بول دیجئے گا. بات اللہ کی ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے کہا میرے نبی موسیٰ جب میں کسی بندے سے بہت خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں. ہے نا بھئی، جس کو اچھا لگا کم سے کم وہ تو بولے، اور کس کو اچھا نہیں لگا ہوگا. بات اللہ میاں کی سب کو اچھی لگنی چاہیے، ہے نا. تو اچھا میرے اللہ جب اور بہت خوش ہوتا ہے تب کہا میں اس بستی اس شہر کو قحط سے نکال کے پانی برساتا ہوں. کہ اچھا جب اور خوش ہوتا ہے کسی بندے سے تو کہا میں اس کے گھر مہمان بھیجتا ہوں. بھیا مہمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی سوال کرتے کرتے حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تجھے تو معلوم ہے نا کہ میری امت کیسی ہے، کم بخت کہ پڑوسی بھی ناراض، رشتہ دار بھی ناراض، محلے والے بھی ناراض، بڑی اکھر قوم ہے، بڑی ضدی قوم ہے. تو پروردگار مجھے بڑا ٹینشن رہتا ہے، راستہ چلو تو کوئی منہ پھیر لیتا ہے ادھر، کوئی ادھر چلا جاتا ہے. اکثریت مجھ سے ناراض ہے، میرے سماج کی، میرے معاشرے کی، میرے بستی کی. تو پروردگار ایسا کر دے کہ سب مجھ سے راضی رہیں. سنیں گے اچھی طرح؟ پروردگار میرے لیے ایسا بندوبست کر دے کہ سب مجھ سے راضی رہیں. اللہ نے کہا میرے نبی موسیٰ اللہ ہو کے یہ بندوبست میں اپنے لیے نہیں کرتا تو تمہارے لیے کیا کروں؟ مجھ اللہ سے سب خوش نہیں چل رہے ہیں، مجھ اللہ سے اکثریت ناراض رہتی ہے. کسی کے یہاں شادی کا پروگرام ہو پانی برسا دوں، اللہ کو آج ہی برسنا تھا. کسی کے ہاں کوئی تقریب ہو پانی برسا دوں، اللہ میاں تجھے آج ہی بارش کرنا تھی. کسان کا کھیت سوکھ رہا ہے، پروردگار کب پانی برسائے گا، کھیت سوکھا جا رہا ہے. تو اللہ کس کو راضی کرے. غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ خناس ہر انسان اپنے ذہن سے نکال دے کہ وہ سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرے. یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب آپ سے راضی ہوں اور آپ اپنے کردار عمل سے، روپیے پیسے سے اور اخلاق سے سب کو راضی کر سکیں. یہ ممکن نہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کو آپ راضی کر سکیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہونا گھبرا کے نہ سنیے، ہونا بھی نہیں چاہیے کہ سب آپ سے راضی رہیں. اس لیے کہ مولا علی کا ارشاد ہے، خطیب منبر سلونی کا قول ہے کہ سب سے بڑا منافق وہ ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو.
بھیا کچھ سنا کہ نہیں آپ نے؟ سب سے بڑا منافق وہ ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قاتل کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کی، مقتول کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کی، ظالم کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کی، اور مظلوم کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کی، اچھے کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کی، برے کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کی۔ تو سب سے بڑا منافق وہ ہے کہ جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ نہیں، کچھ دشمن ہو تاکہ وہی میدان محشر میں گواہ بنے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، ہم نے تبلیغ کی، تو یہ دشمن ہمارے بنے۔ توجہ ہے نا گانے محترم؟ یہ کبھی نہ سوچیں ارے فلاں شراب پی رہا ہے، جانے دو، ہم سے کیا مطلب، کون ناراضی مول لے۔ ناراضی مول لو تاکہ نفاق سے بچ سکو۔ فلاں شخص غلط کام کر رہا ہے، ٹوکنا چاہیے۔ کون ٹوکے، کون بولے، کون ناراضی اس کی مول لے، ہم سے کیا مطلب۔ ٹوک کے ناراضی مول لو، اسی کا نام امر بالمعروف ہے، اسی کا نام نہی عن المنکر ہے۔ ٹوکو، اگر ناراض ہو تو یہی ناراض ہونا آخرت میں کام آئے گا۔ آخرت میں لوگوں کا راضی ہونا کام نہیں آئے گا، کچھ لوگوں کا ناراض ہونا کام آئے گا، جو دلیل ہوں گے کہ تبلیغ میں اس نے کوتاہی نہیں کی ہے، تبلیغ کی تو یہ ناراض ہوا۔ اور یہ چیز بھی ذہن سے نکال دیجئے، چاہے سبحان اللہ کوئی کہے یا نہ کہے، اب اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، بولنا تو سب کو چاہیے۔ کہ یاد رکھیے یہ بات کہ اللہ کو راضی رکھنا، رسول کو راضی رکھنا، اہل بیت کو راضی رکھنا، یہ زندگی کا معیار ہونا چاہیے، یہ زندگی کا محور ہونا چاہیے، یہ زندگی کا پیمانہ ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز اور کہ بھیا اگر کسی سے روٹھ جائے کوئی تو اس روٹھنے کو لمبا نہ کرے، ہے نا؟ رشتہ دار آپس میں روٹھ جاتے ہیں، بھائی روٹھ جاتے ہیں، پڑوسی روٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے دعائے کمیل کا جو جملہ پیش کیا ہے، جو دعا تعلیم کی تھی حضرت علی نے حضرت کمیل کو، یہ دعائے کمیل ہے مگر ہے تو حضرت علی کی دعا، نسبت ہو گئی حضرت کمیل سے، ہے نا اس گانے محترم؟ جیسے دعائے مشلول شل، ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ پیر شل تھا، حضرت علی نے دعا تعلیم دی، تو ہے تو علی کی دعا، مگر چونکہ مشلول کو تعلیم دیا اس لیے وہ دعائے مشلول ہو گئی۔ دعائے مشلول پڑھتے ہیں نا؟ نہیں پڑھتے۔ کیا قیمتی جملے ہیں آقا علی کے دعائے مشلول میں، کیا سیرت ساز اور کردار ساز جملے ہیں دعائے مشلول میں۔ اس خطیب کے جو خطیب منبر سلونی ہے، اسی دعائے مشلول میں آقا علی نے کہا اللہ کو خطاب کر کے کہ پروردگار تو وہ ہے کہ یا من لا تشتبہ علی الاصوات۔ اس میں دعائے مشلول لوگ پڑھیں، ترجمہ دیکھیں، نہ سمجھ میں آئے تو ان سے پوچھیں جن کو سمجھ میں آتا ہے۔ یہی تو ٹریجڈی ہے۔ یا من لا تشتبہ علی الاصوات، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ مجھے یہ باتیں پڑھنا ہے جو پڑھ رہا ہوں، مجھے دعائے مشلول و شلول تک جانا نہیں تھا، لیکن یہی ہو رہا ہے کہ جب اپنی خطابت کو صاحب منبر کے سپرد کر دو تو صاحب منبر جو چاہتا ہے خطیب وہ پڑھتا ہے۔ نہ ہمارا کوئی لفظ ہے، نہ ہمارا کوئی جملہ ہے، نہ ہماری کوئی فکر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 شعر کہے تھے ایک شاعر اہل بیت نے 7ویں امام کے زمانے میں، اور تینوں شعر بڑے قیمتی تھے۔ اب اس نے طے کر لیا یا قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے 7ویں امام کو نہیں سناؤں گا تب تک کسی اور کو نہیں سناؤں گا۔ تو نہ پڑوسی کو سنا رہا ہے وہ 3 شعر، نہ رشتہ دار کو سنا رہا ہے کوئی شعر، نہ اور جو شاعر ہیں وہاں ان کو سنا رہا ہے وہ 3 شعر۔
وہ اپنے سینے میں محفوظ کیے۔ اسی بڑی محنت سے پہنچا وہ شاعر ساتویں امام کی خدمت میں کہ مولا میں نے 3 شعر کہے ہیں اور یہ طے کیا ہے جب تک آپ کو نہ سنا لوں تب تک کسی اور کو نہیں سناؤں گا۔ تو مسکرا کے ساتویں امام کہتے ہیں وہ 3 شعر تو ہمیں سنائے گا کہ میں تجھے سناؤں؟ غور کیا بزرگان محترم، کہ مولا میں نے تو کسی کو نہیں سنایا اور آپ کو ان اشعار کا علم ہو گیا۔ تب مولا ساتویں امام نے کہا اے ہمارے شاعر، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری منقبت کے الفاظ، ہماری فضیلتوں کے جملے، ہماری مدح کے فقرے کسی خطیب، شاعر اور ذاکر کے ذہن میں اس وقت تک نہیں جاتے جب تک وہ الفاظ، وہ جملے ہم سے اجازت نہیں پا لیتے۔ اس لیے کہ لفظوں کے بھی خالق ہم اہل بیت ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں اپنی خطابت کو کہ ہم نے صاحب منبر، اب صاحب منبر رسول اللہ ہیں، صاحب منبر حضرت علی ہیں، صاحب منبر امام حسن ہیں، صاحب منبر امام حسین ہیں، صاحب منبر حضرات اہل بیت علیہ السلام۔ تو میں نے اپنی خطابت کو ان کے سپرد کر دیا اور پھر وہ جو چاہتے ہیں وہ ذہن میں آتا ہے، اور ذہن میں جب آتا ہے تو لبوں کو جنبش ہوتی ہے، زبان کو حرکت ہوتی ہے، وہ فقرے زبان سے نکلتے ہیں، آپ کی سماعتوں کے لیے رزق بنتے ہیں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اب وہ جو میں پیش کرنے لگا دعائے مشلول کا فقرہ، یا من لا تشتبہ علی الاصوات، فوراً ہی تو منبر پر ذہن میں آیا۔ صاحب منبر نے چاہا کہ میں اس کی وضاحت کروں، خطیب منبر سلونی نے میرے ذہن میں القاء کر کے یہ فقرہ یہ چاہا کہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں۔ اے یا من لا تشتبہ علی الاصوات، صوت کی جمع ہے اصوات، صوت مانے آواز، اصوات مانے آوازیں۔ اے میرے اللہ، جس کے لیے ملی جلی آوازیں اسے شک اور شبہ میں نہیں ڈالتی۔ جملہ ہے کہ قیامت ہے؟ ارے جملہ بھی تو حضرت علی کا ہے۔ آپ سمجھ لیں تو آپ چپ نہیں رہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ اپنے علاقے کے لوگ کنجوس نہیں ہیں فضائل اہل بیت سننے میں۔ اے میرے اللہ، جس کے لیے ملی جلی آوازیں اسے شک میں نہیں ڈالتی۔ میں اور کہاں کا منظر پیش کروں؟ میدان مینا کا پیش کروں۔ میدان مینا میں ہم دیکھتے ہیں جب جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، پوری دنیا کے حاجی، 210 ملکوں کے حاجی وہاں آتے ہیں اور اللہ سے کوئی انگریزی میں سوال کر رہا ہے، کوئی فارسی میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی ہندی میں مخاطب ہے، کوئی سواحلی زبان میں مخاطب ہے، کوئی فرینچ زبان میں مخاطب ہے، الگ الگ زبانوں میں سب اللہ کو پکار رہے ہیں، مگر اللہ یہ جانتا ہے فارسی میں کون کیا مانگ رہا ہے، اردو میں کون کیا مانگ رہا ہے، ہندی میں کون کیا سوال کر رہا ہے، عربی میں کون کیا مانگ رہا ہے۔ یہ سب ملی جلی آوازیں بلند ہوتی ہیں آسمان کی طرف۔ تو اس منظر کو پیش کرتے ہوئے آقا علی فرماتے ہیں یا من لا تشتبہ علی الاصوات، اے میرے وہ خدا کہ جس کے لیے ملی جلی آوازیں، اتنی زبانیں مل کے جب بلند ہوتی ہیں تو اللہ کے لیے وہ کلیئر اور واضح ہوتی ہیں۔ یہ فارسی لہجہ ہے، یہ اردو لہجہ ہے، یہ ہندی لہجہ ہے، یہ عربی لہجہ ہے۔ اسی کا مفہوم ہے یا من لا تشتبہ علی الاصوات۔ تو دعاؤں کو پڑھیے۔ ارے بھئی صحیفہ سجادیہ 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے، 54 دعائیں، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ دعائیں تو بہت ایزی ہیں نا، وظائف الابرار میں ہر گھر میں، اسے پڑھیے اور پڑھ کے دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے، کتنا اطمینان ہوتا ہے، کتنا رزق میں برکت ہوتی ہے، کتنا اولاد فرما بردار ہوتی ہے، اور کتنا زیادہ آپ کے سماج اور معاشرے میں آپ لوگوں کی نظر میں بلند ہوتے ہیں۔ دعاؤں کا صدقہ آپ کیا جانیں، دعاؤں کا طفیل آپ کیا جانیں، دعاؤں کا نتیجہ آپ کیا جانیں۔ یہ دعائیں یوں ہی تھوڑی ہمارے معصومین نے مختلف اپنے اصحاب کو تعلیم کیا۔ دعائے کمیل، حضرت کمیل کو تعلیم کیا، اور اسی دعا میں آقا علی نے کہا
ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارا عالم یہ کہ کسی سے روڑ گئے جلدی ہی نہیں راضی ہوتے، بر اٹھے ہوئے، مہینہ سال 2 سال کم ہو جاتا ہے راضی نہیں ہوتے، مگر آقا علی نے دعائے کمیل میں اس کی صفت بیان کی، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے خدا۔ اچھا لگا کہ نہیں بھائی؟ تو صرف سر ہلائیے گا، معاملہ مولانا کا نہیں ہے، علی جیسے مولا کا ہے۔ ہاں ہمارے اختیار میں نہ اپنی زندگی ہے، نہ موت ہے، نہ صحت ہے، نہ دولت ہے، نہ اولاد ہے، اور ہم روٹ جاتے ہیں تو جلدی راضی ہی نہیں ہوتے۔ وہ خدا جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے، اس کے لیے علی نے عجیب جملہ دیا، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے خدا۔ یہ جملہ بس علی کی زبان پر جاری ہوا، آدم کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا، نوح کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا، حضرت ابراہیم نے یہ لفظ اللہ کے لیے نہیں دیا، حضرت اسماعیل نے یہ لفظ اللہ کے لیے نہیں دیا، یہ بس خطیب منبر سلونی کی زبان پہ آیا، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے خدا، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے سوا کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ یا سری الرضا، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، یا من اسمہ دوا ذکرہ شفا۔ یاد رکھیں یہ ٹانک دوا نہیں ہے، دوا کے نام پر ایک بہانہ ہے، یہ سیرپ، یہ ٹیبلٹ، یہ انجیکشن، یہ آپریشن، یہ سرجن، یہ نشتر، یہ سب بہانے ہیں، دوا اس کا نام ہے، شفا اس کا ذکر ہے۔ صلوات پڑھیں نا بر محمد وآلہ۔ کوئی ہارٹ کا آپریشن کرنے والا سرجن یہ نہ سوچے کہ یہ آپریشن ہماری وجہ سے کامیاب ہوا، اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوا، ورنہ وہی تو سرجن تم ہو نا، وہی تو آپریشن تھیٹر ہے، وہی نشتر ہے کہ کبھی تمہارا آپریشن فلاپ بھی ہو جاتا ہے، آپریشن تھیٹر میں کوئی مر جاتا ہے آپریشن ہی کے دوران۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام آپریشن کرنا ہے، شفا دینا نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے جو علی کل شیء قدیر۔ تو بس قابل فخر سامعین، 1 گھنٹے کی مجلس ہے، ٹائم تو مجلس میں بہت تیز گزرتا ہے نا، تو یہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ جنت ملے، ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ جنت ملے، ہم حج اس لیے نہیں کرتے کہ جنت ملے، جبکہ اور مسلمان بھائی تبلیغ ہی اسی بنیاد پر کرتے ہیں، مسلمانوں نماز پڑھو تاکہ جنت ملے، روزہ رکھو تاکہ جنت ملے، حج کرو جنت ملے، داڑھی رکھو جنت ملے، قرآن پڑھو جنت ملے، خیر و خیرات کرو جنت ملے۔ ہم محبان اہل بیت جنت کے لیے کوئی کام ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اس آقا علی کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ معبود میں تیری عبادت نہ تیری جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، میں تو تجھے عبادت کے لائق پاتا ہوں، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور کیوں گانے محترم؟ اور اسی نہج البلاغہ میں ایک دوسرا قول آقا علی کا ہے، فرمایا جو جنت کی لالچ میں عبادت کرے اس کی عبادت تاجرانہ ہے، جو جہنم کے خوف سے عبادت کرے اس کی عبادت غلامانہ ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے اس کی عبادت آزاد جیسی لوگوں کی ہے۔ تو خبردار، ہماری زندگی کا محور اللہ کی رضا، رسول کی رضا، علی کی رضا۔ اس لیے اب آپ دیکھیں خود علی کا مولا تو اللہ ہے نا، اور علی نے رضائے معبود
رضائے قدرت کو کتنا پیش نظر رکھا کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ الجلوس فی الجامع خیر لی فی الجنہ لأن الجلوس فی الجنہ رضا نفسی. علی کے نزدیک جنت میں رہنے سے زیادہ اچھا ہے مسجد میں رہنا. بھیا سب سمجھ گئے تو میں آگے بڑھاؤں لفظ کو. یہ بات سب سمجھے جو اللہ کا آقا علی کہہ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ علی کے نزدیک جنت میں اللہ کی جنت میں رہنے سے بہتر ہے مسجد میں بیٹھنا اور رہنا. اس لیے کہ جنت میں رہوں تو میرے نفس کی رضا شامل ہو جاتی ہے, مسجد میں رہوں تو میرے خدا کی رضا شامل ہوتی ہے. کیا کہنا بابا. تو حرام یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم زندگی اس نہج پر گزاریں کہ اللہ راضی رہے, اللہ کا رسول راضی رہے, اہل بیت راضی رہے, شہزادی زہرا راضی رہے, اور یہ راضی ہوں تو اللہ راضی ہے, علی راضی ہوں تو اللہ راضی ہے, فاطمہ راضی ہوں تو اللہ راضی ہے. اور مسلمان سن لیں, تم جس کے لیے بھی چاہو زندگی بھر رضی اللہ کہتے رہو, مگر یہ بھی تو سوچو اللہ کی رضا خود اللہ کے پاس ہے کہ نہیں. تو شب ہجرت ہے اور علی بستر پیغمبر پر سوئے ہیں. علی نے اپنا نفس بیچا ہے, بدلے میں اللہ نے اپنی مرضی دی ہے. تو اب اللہ کی مرضی شب ہجرت کے بعد کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس ہے. یہ مسلمان کتنا ناسمجھ ہو گیا ہے. 1400 برس سے کہہ رہا ہے رضی اللہ, اللہ راضی ہو جا. بھئی اللہ سے کہہ رہا ہو, اللہ کے پاس اس کی مرضی ہی نہیں ہے. مرضی پروردگار ہے علی کے پاس, مرضی پروردگار ہے فاطمہ زہرا کے پاس. اسی لیے شہید محسن نقوی نے کہا مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو, مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو, وہ خوش نصیب ہے, شبیب صاحب سنیے, وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. جسے تو کہے مان لوں رضی اللہ, مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. حیدری گرامی قدر سامعین, تو خوش قسمت ہے وہ افراد کہ جو زندگی اس نہج پہ گزارتے ہیں کہ انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ بستی میں اور معاشرے میں اور سماج میں ہم سے لوگ کتنا راضی چل رہے ہیں, بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی چل رہا ہے کہ نہیں ہم سے, ہمارا رسول راضی چل رہا ہے کہ نہیں ہم سے, ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو رہا ہے, ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں. اس لیے کہ پوری بستی بھی مل کے آپ کو میدان محشر میں نہ نجات دلا سکتی ہے نہ شفاعت دلا سکتی ہے. نجات دلانے والے, شفاعت دلانے والے یا علی ہیں یا زہرا ہیں یا حسن ہیں یا حسین ہیں. تو بزرگان محترم اور میرے ذمہ دار سامعین, آپ دیکھیں کہ شب عاشور, دیکھیں ان باتوں کو مرحلہ مصائب میں پڑھا جاتا ہے تو بات کلیئر نہیں ہو پاتی. میں اسے فضائل بنا کے پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ کربلا کا پورا واقعہ ایک قیمتی میسج ہے, ایک قیمتی پیغام ہے. شب عاشور جو بڑا خیمہ تھا, اتنا بڑا خیمہ تھا کہ کم سے کم 72 آ گئے, ہے نا. بڑا خیمہ ہوگا تو تبھی نا, خیمے چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے. آپ کربلا محلہ جائیں تو خیموں کی, جہاں خیمے تھے نا وہاں سیمنٹڈ نشانیاں بن گئی ہیں خیموں کی, خیمے کی شکل میں. تو امام حسین کا خیمہ تو بہت بڑا خیمہ تھا. اس کے بعد جو اس سے بڑا, اس کے مقابل میں جو خیمہ تھا تھوڑا سا چھوٹا, وہ جناب عباس کا تھا. پھر ایک خیمہ سید سجاد کا, وہ بھی بڑا ہی تھا.
لیکن سب سے بڑا خیمہ امام حسین کا تھا. امام حسین نے اپنے 72 اصحاب کو شب عاشور اکٹھا کیا. سنیں دیکھیے کیا فضائل ہیں ان مصائب میں. اسے میرے ذمہ دار سامعین ذرا کیش کریں اور پھر خراج عقیدت پیش کریں حسین ابن علی کو بھی اور شہدائے کربلا کو بھی. بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی دباؤ کے حسین ابن علی نے اپنے 72 ساتھیوں سے کہا یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تم 72 سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم بلا تکلف مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. غور کر رہے ہیں لوگ؟ سمجھ سکتے ہیں کہ حسین ابن علی کا اسٹیٹس کیا ہے. دشمنوں کے نرغے میں گرنے کے بعد لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے حامی، ہمارے مددگار، ہمارے ناصر اور زیادہ سے زیادہ آ جائیں. حسین ابن علی اللہ کا وہ بے نیاز بندہ ہے کہ 72 کو واپس کر رہا ہے. دیکھیے ہمارے اور آپ کی طرح اماموں کے کام میں چاہے فعل ہو، چاہے قول ہو، چاہے عمل ہو، تکلفات نہیں ہوتے. تکلفات ہمارے یہاں ہوتے. وہ امام تو بس وہی کہہ رہے ہیں جو سچائی ہے، امام وہی بول رہے ہیں جو حقیقت ہے. اے میرے اصحاب باوفا، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. 4 باتیں کہنا پڑی تھیں حسین کو. اسی پہلی ہی بات پر اگر حسین کے اصحاب چھوڑ کے چلے جاتے تو حسین کو دوسری بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مگر پہلی بات پر جب نہیں گئے اصحاب، اب حسین دوسری بات کہہ رہے ہیں، اے میرے اصحاب. اب حسین دوسری بات کہہ رہا ہے، تم اگر یہ سمجھتے ہو، بھیا بات کو سمجھنا پڑے گا، صرف سنیے نہیں. اگر سنیں صرف اور سمجھے نا تو پھر محنت بیکار ہے، آپ کی بھی ہماری بھی. اے میرے اصحاب باوفا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بحیثیت امام کے حسین کی بیعت کر لی ہے، اس لیے خود کو مجبور سمجھتے ہو کہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تو میں حسین بیعت اٹھا رہا ہوں. میں حسین بیعت اٹھا رہا ہوں. اب میں تمہارے لیے امام تو ہوں، مگر بیعت اٹھا لیا تو اب بیعت ختم ہو گئی. اب تم پر کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، میں بیعت اٹھا رہا ہوں. آدم سے لے کے رسول اللہ تک اور رسول سے لے کے آخری امام تک ایک لقب ایسا ہے جو صرف حسین کا ہے. کیا ہے؟ یا ابل احرار، یا ابل احرار. سن لے بھیا، مہدی حسن وائس جلال پوری کی زبان سے ان نازک اور حساس اور قیمتی باتوں کو، جو شاید خود میں بھی بس کبھی کبھی ذہن میں بات آ گئی تو گزارش کر دوں. حسین ابن علی کے القاب بس ہم 2-4 وہی بس سید الشہداء اور سردار جوانان جنت نہیں، یہ بڑا قیمتی لقب ہے حسین ابن علی کا. یا ابل احرار، حر کی جمع ہے احرار، حر مانے آزاد. ابل احرار، اے آزاد لوگوں کے باپ حسین، تم پر ہمارا سلام. زیارت کا فقرہ ہے، السلام علیکہ یا ابل احرار. اصل میں بیعت تو رسول اللہ کی بھی ہوئی صلح حدیبیہ میں، مگر رسول اللہ نے بھی کبھی بیعت اٹھائی نہیں. بیعت امام حسن کی بھی ہوئی، مگر امام حسن نے بھی کبھی بیعت نہیں اٹھائی. بیعت تو حضرت علی کی 2 مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ غدیر میں اور پھر 25 سال کے بعد پھر بیعت ہوئی، مگر علی نے بھی کبھی بیعت نہیں اٹھائی. 8ویں امام کے ہاتھ پر بیعت ہوئی خراسان میں، 33,000 لوگوں نے بیعت کی، مگر امام رضا نے بھی بیعت نہیں اٹھائی. بدتنہا حسین اللہ کا وہ بے نیاز بندہ ہے کہ جس نے مصیبتوں کے ہجوم میں بھی اپنے اصحاب سے بیعت اٹھا لی اور ابل احرار قرار پا گئے.
یزیدیہ 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 نعرہ صلوات بڑی مہربانی آپ کی، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، اب چلے جاؤ واپس۔ مولا نہیں، اب نہیں جائیں گے، اب بیعت اٹھا لینے کے بعد بجھ دی۔ اب تیسری بات امام حسین کو کہنا پڑی، اگر تم تکلف کر رہے ہو کہ یہ اتنا روشن چراغ جل رہا ہے، اس کے اجالے میں جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہو، تو میں حسین چراغ بجھا دیتا ہوں۔ کہا ہی نہیں، بجھا دیا، اور کہا اب اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے میرے اصحاب تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، اے میرے اصحاب تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں نے چراغ بجھا دیا، اب چلے جاؤ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر۔ خدا کی قسم اصحاب حسینی بھی مجتہد تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ امام وقت کے لیے چراغ جلنا کیا چراغ بجھنا کیا، اصل امتحان تو ہمارا ہے۔ ایک شعر سناؤں سب سبحان اللہ کہیں گے؟ میرا نہیں ہے کہ مطالبہ سبحان اللہ میرے لیے کوئی عیب بن جائے۔ بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن۔ سب موڈ میں ہے بھائی، بہت اچھا مجمع ہو گیا ماشاءاللہ، اور دور دور تک میری نظر ہے، اجالا بھی ہے، اور یوں بھی نگاہ عقیدت سے دیکھو تو چاہے اجالا کم ہو تب بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے، جلا کیا تھا بجھا کیا ہے۔ ہائے توجہ دے، حیدری۔ تین باتیں ہو گئی نا، یہ شب عاشور کی بات ہے، یہ صرف مصائب نہیں ہے، فلسفہ شہادت ہے، اور حسین کے مناقب اور فضائل کا ایک ایسا پہلو ہے جو ناقابل فراموش ہے۔ پہلی چیز واپس چلے جاؤ، نہیں جائیں گے۔ دوسری مرتبہ بیعت اٹھا لیتا ہوں، مولا اب بھی نہیں جائیں گے، میں چراغ بجھا دے رہا ہوں، اب چلے جاؤ، مولا اب بھی ہم نہیں جائیں گے۔ حسین نے اب چوتھی بات پیش کی، بس سنیے گا، اب سب کو بہت اچھا موڈ میں رہنا ہوگا۔ امام حسین نے اب چوتھی بات پیش کی، اے میرے اصحاب با وفا، یہ تو مانتے ہو کہ میں جنت کا مالک ہوں، کیا اس میں کوئی شک ہے؟ آپ جنت کے مالک ہیں، آپ سردار جوانان جنت ہیں، آپ کے نانا برابر کہتے رہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جوانوں کے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ رسول نے کیا کہا؟ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مسلمانوں نے ایک خلیفہ کی عزت بڑھانے کے لیے گڑھ لیا، اور کیا گڑھا ہے کہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین اگر جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو یہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، جبکہ یہ کلیہ ہے، یہ بات طے ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے ہی گا نہیں، جنت میں کوئی بوڑھا، بھیا بوڑھے بددل نہ ہوں کہ ہم تو بوڑھے ہیں تو اس کا مطلب ہم جنت میں نہیں جائیں گے، نہیں، جنت میں سارے بوڑھے جوان بن کے جائیں گے، جنت میں سارے بوڑھے جوان بن کے جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے بوڑھے جوان کیسے ہوں گے؟ زلیخا کیسے جوان ہوئی؟ توجہ چاہیے، زلیخا کیسے جوان؟ حضرت یوسف نے کہا جب وہ جوان ہو گئی تو مجھے کیوں چاہ رہی تھی؟ کہ آپ کے حسن کو دیکھ کے، آپ کے جمال کو دیکھ کے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا اگر تو آخری نبی محمد کو دیکھتی تو کیا عالم ہوتا؟ کرے آپ نے نام لیا
اور میرے دل میں ان کی معرفت پیدا ہو گئی. تب اللہ نے کہا اے یوسف یہ ہے 80 سال کی بڑھیا، لیکن اس نے بن دیکھے میرے محمد کی محبت اپنے دل میں بسا لی ہے، تو اب اس کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد سے محبت کی خصوصیت ہے کہ بوڑھا جوان بنتا ہے. شاید اسی لیے رسول نے کہا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. لوگ محمد سے محبت کریں گے، بوڑھے ہوں گے، جوان بن کے جنت میں داخل ہوں گے. علی سے محبت کریں گے، بوڑھے ہوں گے، جوان بن کے داخل ہوں گے. حسن اور حسین سے محبت کریں گے، جوان بن کے جنت میں داخل ہوں گے. اس گھر میں بے شک. سب سخی ہے، بے سب شک. سخی ہے، لیکن حسین وہ ہے جو چیز بانٹتا ہے، انمول بانٹتا ہے. کیا کہنا؟ ارے عشق اعضا کے بدلے جنت کی حیثیت کیا؟ عشق اعضا کے بدلے جنت کی حیثیت کیا؟ جنت تو ان کے در کا بہلول بانٹتا ہے. کیا کہنا، کیا کہنا. چلیے آپ نے اچھی بات یاد دلائی کہ مسلمانوں کی تبلیغ، مسلمانوں کے مولوی مولانا لمبی داڑھی لمبی ٹوپی والے بس نماز پڑھو جنت، روزہ رکھو جنت، حج کرو جنت. ہمارا کوئی چھوٹا مولوی بھی نہیں کہتا نماز پڑھو جنت، روزہ رکھو جنت، حج کرو جنت. میں یہ بات کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم جنت کے لیے کوئی ٹینشن کیوں لیں؟ اس لیے کہ ہم مجلس حسین کا فرش بچھا کر اسی کو جنت بنا لیتے ہیں. یہ فرش عزا اپنی عظمت میں جنت ہوتا ہے. اگر جنت نہ ہو تو جنت والے جنت چھوڑ چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ اوہ توجہ دے. حیدری سلامت رہے بزرگان محترم. تو چوتھی بات امام حسین نے کہی اے میرے صاحب با وفا، مانتے ہو نا کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ ہاں ہاں، آپ جنت کے مالک ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جتنے جنتی ہوں گے سب کے سردار آپ ہیں. تب امام حسین نے کہا اے میرے صاحب با وفا، میں جنت کے مالک ہونے کی حیثیت سے، بھیا پورا مجمع میری نظر میں ہے، امام حسین کے اس جملے پر کوئی کوتاہی نہ کرے، اس لیے کہ حسین ہی کے صدقے میں جنت ملنا ہے. ہاں تو حسین کے لیے آپ پورا حوصلہ دکھائیں. حسین فرماتے ہیں میرے صاحب وفا، میں جنت کا مالک ہوں، مولا ہیں. میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، مولا ہیں. امام حسین نے کہا میں حسین ابن علی نواز رسول مالک جنت ہونے کے ناطے تم مجھے چھوڑ کے اس وقت چلے بھی جاؤ تب بھی یہ حسین تمہیں آخرت میں جنت دے گا. کیا بات ہے خدا کی قسم. اگر تم مجھے اس وقت چھوڑ کے چلے بھی جاؤ تب بھی حسین تمہیں جنت دے گا. تو اگر اصحاب حسینی کی زندگی اور عبادتوں کا مقصد جنت ہی ہوتا تو جب جنت کا مالک خود جنت کی ضمانت لے رہا ہے اب تو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. کیا بات ہے خدا کی قسم. حسین ابن علی مفت میں جنت دے رہے ہیں، واپس چلے جاؤ، سب چھوڑ کے چلے جاؤ اور حسین تمہیں جنت بھی دے گا. بریر حمدانی چھوڑ کے چلے جاؤ، میں حسین تمہیں جنت دوں گا. سعید بن عبداللہ تم بھی چھوڑ کے چلے جاؤ، میں تمہیں جنت دوں گا. وہیب کلوی تم بھی چھوڑ کے چلے جاؤ، میں تمہیں جنت دوں گا. مسلم بن اوسجا آپ بھی چھوڑ کے چلے جائیں، میں آپ کو جنت دوں گا. سارے اصحاب سے کہا میں جنت دوں گا، مگر کیسے تھے اصحاب با وفا. اسی لیے تو حسین نے کہا جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے.
آپ دیکھ رہے ہیں حسین واپس کر رہے ہیں، کوئی جانے کو تیار نہیں، رسول بلا رہے ہیں، کوئی آنے کو تیار۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ تھوڑا اور آپ میرا ساتھ دیتے نا تو اور اچھے اچھے الفاظ تھے بھائی۔ دیکھیے رسول بلا رہے ہیں، وہ پہاڑ پہ چلے جا رہے ہیں، آؤ آؤ، حسین واپس کر رہے ہیں، کوئی جانے کو تیار نہیں۔ اصحاب رسول اور اصحاب حسین میں اتنا فرق ہے کہ آغا محمود سروش حیدرآبادی کو کہنا پڑا کہ کہاں آل احمد، کہاں یہ صحابہ، کہاں موڈ بنا ہے کہ نہیں، ورنہ میں چوتھا مصرع بھی روک سکتا ہوں۔ میں سماعتوں کے مقتل میں اپنے فکر کی لاشوں کو کبھی تڑپتا دیکھ نہیں سکتا، تو توجہ دینا ہوگی، ورنہ آخر بھی میں شعر بھی روک سکتا ہوں، لفظ بھی روک سکتا ہوں۔ کہتے ہیں آغا سروش حیدرآبادی کہ کہاں آل احمد، کہاں یہ صحابہ، کہاں لینے والے، کہاں دینے والے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ آئے توجہ دیں، پورا مجمع حیدری تو بزرگان محترم، بس اس دعا کے ساتھ ہم مصائب پانا چاہتے ہیں کہ گگن مرحومہ جن کے اصال ثواب کی مجلس، خدا اس ذکر جمیل کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جوار معصومہ میں بہترین جگہ عطا فرمائے۔ تو مرنا تو یقینی ہے، مگر اس کی موت بڑی اہم ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جسے محبت اہل بیت میں موت آئے، ورنہ تو لوگ مر ہی رہے ہیں۔ اس وقت 2021 میں 7 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے، سب کو مرنا، لیکن 7 ارب 30 کروڑ کی آبادی میں کتنے محب اہل بیت ہیں، یہ بھی چیک ہونا ہے۔ بس اگر محب اہل بیت ہے تو اس کے لیے موت موت نہیں ہے، زندگی ہے۔ موت ذریعہ ہے اصل زندگی کی شروعات کا، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو موت آ گئی، تو آ تو گئی موت، مگر وہی موت اس کی اصل حیات کا آغاز ہے۔ جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ آج جن مرحومہ کی یاد میں یہ مجلس ہے، ان کی روح وادی السلام سے یہاں آئی اس مجلس کا ثواب لینے کے لیے، اور اس سے معتبر اور ہمارے پاس کوئی ثواب کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ذریعہ ہے ایصال ثواب کا، غریبوں کے نام کھانا کھلانا اور لباس تقسیم کرنا، قرآن تقسیم کرنا، مرنے والے یا مرنے والی کے نام پر کسی کی مدد کرنا، یہ بھی ایصال ثواب کے بہترین ذرائع ہیں، مگر سب سے بہترین ذریعہ مجلس حسین ہے، اس لیے کہ مجلس حسین میں شہزادی زہرا بھی تشریف فرما ہوتی ہے، معصومین تشریف فرما ہوتے ہیں مجلس حسین میں، اور دیگر شخصیات تشریف فرما ہوتی ہیں۔ مجلس کا تبرک بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ میں نے کبھی پڑھا تھا اپنے وطن میں کہ ایک بیمار تھا جس کو حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا، کہ تیرا مریض اب مر جائے گا، تو بہت مایوس ہوا، تو شہدائے کربلا سے توسل کیا تھا، تو خواب میں حضرت زہیر ابن قین آئے تھے۔ زہیر وہی جو تیروں کو روک رہے تھے سینے، ہے نا، تو خواب میں آن کر کہا کہ جو تیرا مریض ہے نا، جسے تیرے شہر کے حکیموں نے کہا اب اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اب یہ مر جائے گا، اس کو شفا مل جائے گی، بھائی ایک کام کرو کہ اس کو مجلس میں لے جاؤ، اور مجلس کے بعد جب مجلس حسین کا تبرک تقسیم ہو تو پورے خلوص سے اسے کھلاؤ، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ غور کرنا،
آقائے برجردی جو محسن الحکیم صاحب کے پہلے کے مرجع تھے، نائب امام، 25 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے. انہوں نے امام زمانہ سے توسل کیا تھا، مولا میں آپ کا نائب کیسے بنوں گا، میں اجتہاد کی کتابیں کیسے پڑھوں گا، میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اسی کی خاطر توسل کیا تھا. امام زمانہ کے توسل میں خاص بات یہ ہے کہ اگر جلدی ملاقات نہ ہو تو 40ویں دن بہرحال ملاقات ہوتی. 39 دن گزر گئے حضرت برجردی تابہ سرا سے امام زمانہ کی ملاقات نہ ہو. یہاں تک کہ 40واں دن جب آیا تو برجردی صاحب عصا کا سہارا لے کے جا رہے تھے کسی طرح بڑی دقت سے، بس دھندلا دھندلا دکھائی دیتا تھا. ایک شہ سوار نظر آیا. کہا برجردی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کہیں بھی جا رہا ہوں، مجھے نہ چھیڑو، میں امام زمانہ کی تلاش میں ہوں. تو شہ سوار نے کہا انا صاحب الامر، انا صاحب العصر، انا صاحب الزمان. کہا اچھا تو آپ امام عصر ہیں، تو میری مشکل مجھ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کہا دیکھو برجردی، یہ تمہاری آنکھوں کا نور جو بالکل ختم ہو رہا ہے، کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس اس کا علاج نہیں. بس اس کا ایک علاج ہے کہ کل میرے جد حسین کی یاد میں کربلا میں جلوس برآمد ہو، تم کسی سواری کے ذریعے وہاں تک پہنچو اور وہاں عزاداروں کا ازدحام ہوگا، تم کسی عزادار کے پیر کے نیچے کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پر مل لینا، تمہاری آنکھوں کا نور واپس ہو جائے. یہ باتیں میں نے اس لیے کہیں کہ جو میں نے کہا کہ ایصال ثواب کا سب سے بہترین ذریعہ مجلس حسین ابن علی. یہاں زہرا تشریف فرما، رسول کی اکلوتی بیٹی. فاضل دربندی کی ایک کتاب ہے اسرار الشہادہ، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب فرش عزائے حسینی بچھتا ہے نا تو شام سے 2 شہزادیاں چلتی ہیں. ایک شہزادی کا نام سکینہ، دوسری شہزادی کا نام زینب. یہ بھی مجلس حسین میں شریک ہوتی ہیں، اور جب کوئی مصاحب پڑھتا ہے، جب کوئی نام حسین لیتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو جناب سکینہ اپنی پھوپھی زینب سے کہتی ہیں، پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں کہ انہوں نے بس بابا کا نام سنا اور رونے لگے، انہوں نے میرے چچا کے کٹتے ہوئے شانے نہیں دیکھے، انہوں نے میرے بھیا اصغر کے گلے پر چلتا ہوا تیر نہیں دیکھا، انہوں نے میرے بھیا قاسم کی پامال لاش نہیں دیکھی، انہوں نے میرے بھیا علی اکبر کے سینے پر برچھی نہیں دیکھی، انہوں نے میرے بابا کے گلے پر چلتا ہوا شمر کا خنجر نہیں دیکھا، انہوں نے ہمارے جلتے ہوئے خیمے نہیں دیکھے، انہوں نے میرے رخسار پر شمر کے تماچے نہیں دیکھے، انہوں نے میرے کانوں سے شمر نے جو گوہر چھینے وہ منظر نہیں دیکھا، صرف سارے یہ مناظر سن کے رو رہے ہیں. پھوپھی اماں یہی بابا کے عزادار اگر کربلا میں ہوتے تو میں تماچے تو نہ کھاتی، میں یتیم تو نہ ہوتی. جزاکم اللہ خیر الجزا. مصائب ختم ہوا چاہتا، مومنہ کی مجلس جن کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا، پھر دعا کرتا ہوں خدا ان کے درجات بلند. لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کس غربت میں دفن ہوئی ہے. ایک تو یہی غربت کیا ہے کہ رسول کی ایک بیٹی اکلوتی اور جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. معمولی مصیبت، بالکل 3-4 منٹ میں مجلس ختم. جلتا ہوا دروازہ، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ذہن میں دروازے کے تعلق سے کیا خاکہ ہے. وہ بہت بڑا دروازہ تھا، گھر کا صدر دروازہ تھا. جتنا بڑا دروازہ ہوتا ہے اتنی بڑی کیلیں بھی ہوتی ہیں، اتنی بڑی میخیں بھی ہوتی ہیں. جلتا ہوا دروازہ ظالم نے گرایا تو شہزادی کا جو مکان تھا نا وہ بڑے دروازے کے پیچھے دیوار تھی، بیچ میں چھوٹی سی گلی تھی.
اسی دیوار اور دروازے کے بیچ میں زہرا کھڑی تھی. جب جلتا ہوا دروازہ دھکا دے کے ظالم نے گرایا تو دروازے کی بڑی کیل فاطمہ کے جسم اقدس میں پیوست ہو گئی. فاطمہ زہرا نے چیخ کے آواز دی، فضا جلدی مجھے سنبھال، میرا محسن میرے شکم میں مر گیا. کیا قیامت ہے خدا کی قسم. اور اس کے بعد فوراً ہی علی کے گلے میں رسی باندھی گئی. زہرا نے اسی عالم میں کہ شکم زخمی ہے، محسن شکم میں مر گئے، علی کا دامن پکڑا اور اس مضبوطی سے دامن پکڑا کہ اس ظالم کے غلام قنفذ نے وہ لوہے کا تازیانہ فاطمہ زہرا کے داہنے ہاتھ پر مارا. ارے کتنا سخت تھا وہ تازیانہ کہ تاریخ یہ کہتی ہے جب تک فاطمہ زہرا زندہ رہی داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی. 28 صفر، کل کی تاریخ 28 صفر کی تھا. فاطمہ زہرا کا بابا اس دنیا سے چلا گیا اور اتنا ظلم ڈھایا بابا کی شہادت کے بعد زہرا پر کہ خود ہی کہتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انا سبت الایام سرنا لیا لیا. بابا آپ کے مرنے کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دن پر پڑھتے تو رات کے مثل ہو جاتے. یہاں تک کہ اب وہ وقت آ گیا کہ زہرا کو علی سے وصیتیں کرنا پڑی. 12 خاص وصیتیں کی ہیں فاطمہ زہرا نے علی کو بٹھا کے. اے علی بیٹھ جاؤ، زہرا کے مرنے کا وقت قریب آ گیا. علی بیٹھ گئے. کہا اے علی، اے ابو الحسن، دیکھو جب میں مر جاؤں نا تو تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کافور دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، تم نہیں تم ہی. یعنی نہ زینب کو شریک کرنا، نہ ام کلثوم کو شریک کرنا، نہ میرے بیٹے حسن و حسین کو شریک کرنا. ابو الحسن تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا. یہ کیوں وصیت کی زہرا نے؟ زہرا جانتی تھی. آپ کو معلوم ہے جب غسل دینے کا علی نے ارادہ کیا تو ایسی چیخ ماری علی نے کہ اس طرح کبھی نہ تڑپے تھے. سلمان فارسی جو باہر تھے ان کو کہنا پڑا اے فاتح بدر و احد علی، آپ تو کبھی اس طرح نہیں چیخے، آپ کبھی اس طرح نہیں تڑپے، آپ کو کبھی میں نے اس طرح روتے نہیں دیکھا. آج زہرا کو غسل دیتے ہوئے کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے جانا کہ اس قدر تڑپ کے روئے، چیخ مار کے روئے. کہا سلمان میں صبر فاطمہ پر چیخ اٹھا. کہا مولا کیا مطلب؟ کہا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں مگر زہرا نے مجھے شکایت نہیں کی، بتایا بھی نہیں کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئیں. اور تقریباً 6 مہینے زہرا نے گزار دی. آپ ہڈی کے ڈاکٹروں سے ملیں تو آپ کو بتائیں گے کہ ہر ہڈی جڑ جاتی، پسلیاں وہ ہڈی ہیں جو جڑتی نہیں، اور ہر سانس پر بے پناہ تکلیف. مجھے نہیں معلوم کہ زہرا نے پسلیاں ٹوٹنے کے بعد کیسے زندگی گزاری، کیسے رات بیتتی تھی، کیسے صبح ہوتی تھی، کیسے شام ہوتی تھی. لیکن عزادارو علی کو بٹھایا، تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی کفن پہنایا، تم ہی پانی ڈالنا. یہ اس لیے وصیت کی کہ وہ زخم جسے علی جیسا بہادر دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، زینب کیسے برداشت کرتی، حسین کیسے برداشت کرتے ماں کا زخم دیکھ کر. اور اے علی یہ شیشی ہے، اسے میرے کفن میں رکھ دینا. زہرا شیشی کیسی ہے؟ کا خوف خدا میں بہنے والے آنسو ہیں. اے علی مجھے دفن کرنا تو فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا جنہوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی. اے علی میرا جنازہ شب کے سناٹے میں اٹھانا. اے علی جب سورج ڈوب جائے تو میری قبر پہ آ کے چراغ جلا دیا کرنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میت کا وارث موجود ہے. بآخری وصیت سن لو مجلس تمام.
اے علی ذرا سنبھل کے بیٹھ جاؤ تو زہرا ایک وصیت کرے۔ علی نے پہلو بدلا، ہاں فاطمہ کیا وصیت ہے؟ کہا اے علی، اے ابو الحسن، میرے حسین کو رات کے اکثر حصوں میں پیاس لگتی تھی، میں اٹھ کے پانی پلاتی تھی۔ اے ابو الحسن، میرے مرنے کے بعد میرا حسین پیاسا نہ رہے، اٹھ کے پانی ضرور پلا دینا۔ میں کہوں گا اے رسول کی بیٹی، حسین کی پیاس کا اتنا خیال، ارے کربلا میں یہی حسین اتنا پیاسا ہے کہ اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا، بیٹا تیرا بابا اتنا پیاسا ہے، جب میں آسمان دیکھتا ہوں آسمان دھواں دھواں دکھائی سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یا اللہ، مجلس حسین کا صدقہ، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا جو اس مجلس میں موجود ہے، ان کی موجودگی کی برکت سے، ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مومنین مومنات انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی حاضرین ہیں سب کو تمام بیماریوں اور آفتوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اور خود مجھے بھی صحت، سلامتی، عافیت عطا فرما۔ پروردگارہ، مرحومہ جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جوار معصومہ میں جگہ مرمت فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما۔ پروردگارہ، انہی واسطوں کے صدقے سے کرونا وائرس کا مکمل جڑ سے اور جلد از جلد خاتمہ فرما۔ یا اللہ، کرونا وائرس کی وجہ سے امسال بھی ایک زائر بھی کربلا نہیں جا سکا، اے میرے اللہ اس کا خاتمہ فرما اور کربلا جانے کے اسباب فراہم فرما۔ ہمارے مراجع کرام کی شر اعداء سے حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر گگن بیبن مرحومہ بنت شوکت حسین، شہر بانو مرحومہ بنت اختر حسین کی ارواح کو ایصال فرما۔